चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उनकी इज़्ज़त नफ्स किसी तरह से मजरू ना हो। और जब आप हमें पनागाहों में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप हमेशा ही इस बात की पे बहुत एम्फसाइज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी इस बात को हमने ख़ास मलहूज़ रखा हुआ है। आपको मैं ये आज थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक रिवायत थी कि ये ख़वातीन जिनको असिस्टेंस मिलती थी उनको कुछ अच्छी ट्रीटमेंट पहले नहीं मिलती थी। बड़े बड़े कैंप्स में वो जाती थीं, ज़मीनों पे बैठती थीं, पूरे पूरे दिन गर्मी सर्दी में वो ज़मीन पे बैठती थीं। इन कैंप्स में इस हजूम में अक्सर ख़वातीन ज़ख्मी हो जाती थीं, दीवारें गिर जाती थीं, अमवात भी हुई हैं। हमने एहसास का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसकी तश्कील दी है वो ऐसे उसको बनाया है कि अब इन ख़वातीन को बैंकों की ब्रांचेस तक रसाई इनकी मुमकिन है। और ये ख़वातीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ATM से जाके अपने पैसे निकालेंगी एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के जो पेमेंट सिस्टम है उसके तहत। ये जो ट्रांजिशन है इस माहौल से इस माहौल तक ये आसान नहीं है, ये बहुत एक कठिन ट्रांजिशन है, बट इस पे हम पूरी तरह हमारा फोकस है कि ख़वातीन अब बैंकों की ब्रांचेस में जाके इज़्ज़त से पेमेंट्स लिया करें और इसका आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब कि जब कोविड की एहसास इमरजेंसी कैश की रकम की तरसील हुई थी तो हमने तमाम मुल्क में स्कूल्स में स्टेडियम्स में टाउन हॉल्स में पेमेंट कराई थी कैंप्स में, और अब भी राउंड 2 में भी ऐसा ही सिलसिला चलेगा। हमने ख़वातीन की सहूलत के लिए अब उनको डिजिटल वॉलेट्स की फ़ैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी है। और आज हमारे साथ शमीम बहन हैं। शमीम बहन ने अपने 12,000 में से 8,000 घर खर्च के लिए ले लिए हैं और 4,000 उन्होंने अपने सेविंग्स वॉलेट में, अपने डिजिटल सेविंग्स वॉलेट में उन्होंने बचत कर ली है। और उन्होंने हमें ये बताया कि ये फ़ैसिलिटी उनके लिए कितनी अहम है। नंबर 2 वज़ीर आज़म साहब, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है कि क्योंकि हमारे लिए दूसरा हदफ ये होता है कि जो पैसे इनको मिलें उसमें कोई कटौती ना हो, उसमें कोई बदउनवान अनासर पैसे ना ले लें, कोई साइबर फ्रॉड ना हो। तो हमने FIA के साथ मिलके एक साइबर वर्किंग ग्रुप बनाया और एक फोरेंसिक एनालिसिस किया कि ये अटैक्स क्यों होते हैं इन ख़वातीन के अकाउंट्स पे, और फिर उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उस पे अमल दरामद बहुत हद तक हो चुका है। कुछ उसके फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि ये जो मशीन्स होती हैं, एक तो ATM से पैसे निकालते हैं, मगर ये जो छोटी छोटी मशीन्स गैजेट्स होती हैं जो कैंप्स और दुकानों में यूज़ होती हैं, उसको अक्सर बदउनवान अनासिर दुकानों से और कैंप से बाहर ले जाते थे और वहाँ पे बासर लोगों के डेरों पे वहाँ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते थे। तो हमने सबसे पहले तो बैंक के साथ मिलके उसके जियो कोऑर्डिनेट्स की चेंज करने की जो प्रोरोगेटिव था वो फील्ड से हटा के सेंट्रल ऑफिसेज में ले गए। इसके अलावा हमने उन डिवाइसेस, हमें पिछली बारी जब आपने पहले दिया था तो उससे ये चीज़ें सामने आई हैं? जी, उससे पहले भी हमें ये, क्योंकि ये तो सिलसिला जब से हुकूमत हमारी आई है तब से ही पेमेंट का चल रहा है, तो हमें तब से ये इंसाइट्स मिल गई थी और हमने सिस्टम को काफ़ी टाइटन किया था जब एहसास इमरजेंसी कैश की डिसबर्समेंट्स हो गई थी। तो आज आपको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे चल रहा है। डिवाइस की मूवमेंट जो है वो हमने 150 मीटर तक रखी है ताकि डिवाइस बाहर किसी बासर शख्स के डेरे पे ले जाके पेमेंट ना हो सके। इसके अलावा हमने बायोमेट्रिक लॉगिन हर 3 घंटे बाद कर दिया ताकि कोई और मशीन को ना ले जाए। क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ज़्यादा रात को होती है इसलिए हमने डिवाइस को रात को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा हमने जो रैंडम फिंगर सिलेक्शन रखी है, इस ट्रांच में जब ख़वातीन जाएंगी तो उनको रैंडमली वो सिस्टम फिंगर पिक करेगा, क्योंकि अक्सर जो हैकर्स होते हैं उनके पास सिलिकॉन थम्स होते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमने अब ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। हमने अपने जो फ्रॉड अलर्ट्स का मैकेनिज़्म है उसको बिल्कुल रिवैम्प किया है। जो हार्डवेयर से जो हमें अलर्ट्स आते हैं उसका निज़ाम पूरी तरह बदला है और साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग का सिलसिला जारी है।
ہمیں خواتین کو آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی. اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی، اب اس کے دائرۂ کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے. کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے، اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے. یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے. تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں اور ہم وہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار، جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا. بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بائیو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بائیو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے بائیو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے، تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں، اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، پنجاب سلیکٹ کر لیجئے اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے، کتنے بینیفیشریز پے ہوئے، کتنوں نے اماؤنٹ ودڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسیس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ COVID-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا PM's کووڈ ریلیف فنڈ and احساس. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی ہوئی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے، سب کو پتہ ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی. بالکل جی، وہ آپ کے پاس ہم لے آئیں گے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی احساس کفالت پروگرام کے منصوبے میں توسیع کے حوالے سے پرائم منسٹر ایک تقریب میں شریک ہیں اور انہیں اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اس پروگرام میں بہتری کے لیے. ہوتا یہ تھا ثانیہ نشتر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ بہت ساری جگہوں پر پہلے تو یہ کہ عزت نفس جو ہے وہ خواتین کی بہت زیادہ مجروح ہوتی تھی. بہت بڑی تعداد میں خواتین ایک جگہ پر پیسے لینے کے لیے اکٹھی ہو جاتی تھیں. ہجوم اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ دھکم پیل شروع ہو جاتی تھی. بہت ساری جگہوں پر ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین کی اموات بھی ہوئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے احساس ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے.
اب ہوگا یہ کہ کسی بھی خاتون کو یہ پیمنٹ لینے کے لیے اپنے جو پیسے ہیں احساس کفالت پروگرام کے ذریعے یہ لینے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ براہ راست کسی ATM مشین پر جا سکتی ہیں اور بائیو میٹرک کے ذریعے یعنی اپنا انگوٹھا اس مشین کے اوپر رکھ کر یہ پیسے وصول کر سکتی ہیں. اچھا پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک بار اگر کسی کا تھمب امپریشن یعنی انگوٹھے کا نشان جب آ جاتا تھا تو یہ لوگ تب بھی اس پر فراڈ کرتے تھے. اب شمیم آپ وزیر اعظم صاحب کو بتائیے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا. 12,000 میں سے آپ نے 8,000 رکھ لی اپنے پاس. میں نے رکھ دو اکاؤنٹ. اچھا 4,000 اکاؤنٹ میں رہنے دیے اور 8,000 آپ کو ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے. اور یہ بھی بتائیں آپ بچت کیوں کرنا چاہیں گی؟ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جوان ہیں اس کی شادی کی جائے جو جس ٹائم ہمیں ضرورت ہوئے وہ ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. ویسے تو کار میں پیسے بچتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہم ادھر رکھتے ہیں بچت کے لیے. ان کے لیے سیونگز جو ہے وہ ایک ٹھیک بہت کہہ رہے ہیں نا اہم کہ گھر میں اگر جتنا کیش لیں گے اتنا ہی خرچ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. اوکے پیسے استعمال بھی کر سکیں گی اور انہیں ایک اور سہولت دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے سیونگ والیٹ اکاؤنٹ کے نام سے 8,000 روپے. یہ جو خاتون ہیں یہاں پر مستحق خاتون انہوں نے اپنے 12,000 روپے میں سے نکال لیے. 4,000 روپے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے محفوظ کیے ہیں اور یہاں مستحقین جو ہیں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. پہلے مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا, عورتوں کو بینکوں کے چکر لگانا پڑتے تھے. اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیہی علاقوں کی خواتین خاص طور پر جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو ان مستحقین میں بھی بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں وہ نہیں جانتی کہ بینک کے اندر جب جانا ہے تو ATM کارڈ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. تو اس جھنجھٹ سے ان کو آزاد کرنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا ہے. اب صرف انہیں اپنی انگلی کا امپریشن